کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متراں دی وندھیری اے، کیوں دلڑی اداس گنیری اے، لو لو وچ شوق چنگیری اے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی اے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی اے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تے شان سب بڑیاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمة للعالمین امام الاولین والآخرین عالم الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وعطرتہ وأولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. صدق اللہ العظیم و صدق اللہ رسول کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اساں بندے ہیں اس مالک دے جن کو جگتے ذات قدیر آکھن. اساں امتی ہیں اس سونے دے جن کو ذات سراج منیر آکھن. اساں نوکر ہیں ان دے پتران دے جن کو پاک رسول دا ویر آکھن. اساں کچھ بھی نہیں ان کرم اتے جن کو کربل دا شبیر آکھن. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور موسیٰ کو کلیمی کی نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحا کی دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. فرقان حمید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام اور اسلاف کے عمل سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ایصال ثواب ایک مشروع عمل ہے، ایک شرعی عمل ہے. اور نیز جمہور ائمہ عقائد اور فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی انسان کا اپنے کسی نیک عمل کا ثواب زندہ ہو یا فوت شدہ کو پہنچانا درست اور جائز عمل ہے. خواہ وہ عمل نماز کا ہو، خواہ وہ عمل روزے کا ہو، خواہ وہ عمل تلاوت قرآن ہو، خواہ وہ عمل ذکر، خواہ وہ عمل حج یا عمرہ ہو، خواہ وہ عمل صدقہ و خیرات ہو. کوئی بھی عمل نیک عمل ہو
قرون اولا سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ہاں میت کے ایصال ثواب کے لیے جو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی تلاوت و ذکر کی صورت میں کیا جاتا ہے، کبھی مالی صدقات و خیرات کی صورت میں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں، ان عزیز و اقارب اور ان رشتہ داروں کے ساتھ درگزر فرمائے، ان کے ساتھ بھلائی فرمائے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اگر وہ خود نیک اور صالح تھے تو اس اہتمام سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے، اور اگر گناہگار ہوں تو اس سبب سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بالکل سیدھی سادی سی بات ہے جو ہر دور میں اسلامی معاشرے کا معمول رہی، لیکن برا ہو نظری اختلاف کا کہ اس نے قرآن اور سنت سے ثابت شدہ ایسے غیر متنازع اور نفع بخش امور کو بھی متنازع اور متنازع فی بنا دیا، یعنی ایسا عمل جو قرآن سے ثابت ہے اس کے اندر بھی اختلاف کر دیا۔ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ثواب غیر کو پہنچائے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج یا عمرہ ہو، یا مالی صدقات و خیرات ہو، اس کا ثواب اس میت کو پہنچتا بھی ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے، اور اس کا گواہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے باری تعالی، نہ صرف ہماری بخشش فرما بلکہ جو ایمان لانے والے ہم سے پہلے گزر گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی بخشش بھی مانتے ہیں، جو اپنے اگلے کی بخشش کی بھی دعا کرتے ہیں۔ حضور کی حدیث نے یہ بیان کر کے معاملہ ہی ختم کر دیا کہ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت، کیا فرمایا؟ امتی، میری امت، امت مرحومہ، مطلب جس پر بے پایا رحم کیا گیا ہے، کہ لوگ اپنی قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ میرے کریم آقا نے کہا لوگ اپنی قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے اوپر ایک گناہ کا بوجھ بھی نہ ہوگا۔ اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد ان کے عزیز و اقارب، دنیا میں ان کے جو دوست ہیں، ان کے لیے جو مومنین ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو پیارے ہیں، جب ان کے لیے دعا استغفار پڑھتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے رشتہ داروں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں میت کو بخش دیتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے نماز جنازہ سب سے پہلے، حالانکہ جو بندہ مر گیا ہے وہ تو عمل نہیں کر سکتا، مگر نماز جنازہ کا اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ایک ایسا عمل ہے جو مرنے والا خود نہیں کرتا بلکہ دوسرے زندہ مسلمان جنازہ پڑھتے ہیں، حمد و ثنا، درود و شریف مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت مالک بن حبیرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کے جنازے پر مسلمانوں کی 3 صفوں نماز پڑھیں مگر یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر کوئی مومن شخص ہے، اس کے جنازے میں 3 صفیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مومن شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے
کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک مسلمان فوت ہو جائے تو روح زمین کا ایک ایک خطہ دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مولا کریم اس نیک بندے کو میرے اندر دفن کرنا، اور جب کوئی کافر یا کوئی فاسق یا فاجر یا بد اعمال مر جاتا ہے تو زمین کا ہر خطہ توبہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کہیں یہ میرے اندر دفن نہ ہو، باری تعالیٰ اسے ہمیں دور کر دے۔ یعنی اگر نیک ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ میرے اندر دفن ہو، اگر فاسق اور فاجر ہوتا ہے، بد اعمال ہوتا ہے، تو زمین بھی اس شخص سے پناہ مانگتی ہے۔ قبض ٹینیوں کا بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب تک ہم نے عمل کسی غیر کو فائدہ پہنچنے کے حوالے سے زندہ انسانوں اور فرشتوں کے اعمال کا ذکر کیا، مگر نباتات کے عمل سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں سے گزرے، فرمایا صحابہ سے کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کی کوئی بڑی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہ کرتا تھا، یعنی پیشاب کی چینٹیں اس کے کپڑوں پہ لگتی تھی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، یعنی ایک ٹہنی لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر رکھ دیے، پھر فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی امید ہے کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یعنی ان کے اوپر عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ دوستان اکرامی، خدا کی رحمت تو تمہیں تمہاری بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، اور اعمال کے ذخیرے تلاش نہیں کرتی۔ وہ کسی بخشش کے لیے ذخیروں کی محتاج نہیں، جسے چاہے بے حساب وہ کتاب جنت میں داخل کر دے، بے حساب وہ کتاب بخش دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی بخشش کے انعام کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ہی بہانہ چاہیے، لیکن کتنے بدبخت اور بد نصیب ہم لوگ ہیں کہ اللہ کی بخششوں کے بہانوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، جب اس کے وصال کا وقت قریب تھا میرا گمان ہے کہ وہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، کچھ تکلم کرنا چاہ رہی تھی، کچھ صدقہ کرنا چاہ رہی تھی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اجر ملے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور تمہاری ماں کو اجر ملے گا۔ اور دوسری روایت طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نفلی صدقہ کرے اور اس کو اپنے والدین کی طرف سے کر دے تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے اور اس کے اجر سے بھی کچھ کمی نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل خانہ میں کوئی اپنی فوت شدہ عزیز کے لیے صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت تھال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرانے جا کے پیش کرتے ہیں کہ تیرا فلاں عزیز ہے، تیرا فلاں رشتہ دار ہے، تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، تو اسے قبول کر۔ وہ جو قبر والا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور دوسرے قبر والوں کو خوشخبری سناتا ہے، اور اس کے پڑوسیوں میں جن کو اس قسم کا کوئی تحفہ نہ ملا ہو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے،
جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالی اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور مردوں کے لیے زندہوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ یعنی اپنے جو بھی عزیز و اقارب، جو رشتہ دار ہیں، کبھی ان کے لیے بھی نوافل پڑھا کریں، کبھی ان کے لیے بھی استغفار پڑھا کریں۔ آپ کے اس استغفار پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے اس ذکر کرنے کی وجہ سے ان کی طرف سے حج اور عمرہ کیا کریں۔ آپ کا یہ عمل ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ روزے کا ایصال ثواب۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں اور اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، یعنی روزوں کا فدیہ دے، تو یہ فدیہ قابل قبول ہے۔ اگر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری بہن فوت ہو گئی ہے، اس پر روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ تو اس عورت نے کہا، جی یا رسول اللہ، میں ضرور ادا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور حضرت عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جہنہ کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میری ماں نے حج کی نظر مانی، وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے حج کرو، اور یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا کیا تم ادا کرتی؟ تو اس عورت نے کہا، جی میں ادا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ کا بھی قرض ادا کرو، کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ قربانی کا ایصال ثواب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر کم و بیش ہر سال 2 قربانیاں دیں، ایک قربانی اپنی اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے۔ تلاوت قرآن کا ایصال ثواب۔ کلام الہی کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جو ہم نے سنا تھا، جو ختم شریف کے اندر، کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کے پڑھنے والوں کی فضیلت کیا ہے، مگر حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں گیا اور سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالی اہل قبور پر عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ پانی کا کنویں کا ایصال ثواب۔ حضرت سعد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہے، بس کس چیز کا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی کا۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کنواں کھدوانے کا حکم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دیا کہ اس وقت مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی اور میٹھا پانی مسلمانوں کو نہیں ملتا تھا، اور میلوں کا سفر کر کے چھوٹے چھوٹے مشکیں پانی کی بھر کے لائی جاتی تھی۔ اس دوران حضرت عثمان بن عفان نے میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی سے خرید کر وقف کر دیا، جس سے مسلمانوں کو آسانی ہو گئی۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن کے والدین بزرگ عزیز و اقارب وصال کر چکے ہیں، وہ بعد از انتقال ان کی خدمت کس طرح بچا لا سکتے ہیں۔ والدین کے اولاد پر بڑے احسانات ہیں بعد از وصال، یعنی ان کی وصال کے بعد ان کو یاد رکھنا اور ان کے احسان کا بدلہ احسان سے چکانا اولاد کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ایصال ثواب کی صورت میں ہی
پہنچائی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مسجدوں میں، عوامی گزرگاہوں میں اور جگہ جگہ ٹھنڈے الیکٹرک واٹر کولر بھی لگاتے ہیں اور سبیلے بھی لگاتے ہیں، اور یہ عمل صالح عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے اور ایصال ثواب بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن شخص مر جاتا ہے، والدین میں سے یا والد ہو یا والدہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے، اس کے اگر نیک ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیک ہونے کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ذاتی عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نمبر 3 نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا اسے پہاڑوں کے مانند نیکیوں کے انبار عطا کر دیے گئے، وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ نیک اعمال میں نے تو نہیں کیے، اتنے تو میرے اعمال نہیں تھے، کس وجہ سے میری اتنی عزت و افضائی ہو رہی ہے، کیا سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے بندے ہمیں معلوم ہے تو اس قدر نیکی نہ کر سکا، لیکن جس اولاد کو تو اچھی تربیت کے ساتھ چھوڑ آیا ہے وہ مسلسل تیری مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد میت کے لیے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور وہ میت کہے گی یا رب یہ کیا ہے؟ بس اسے کہا جائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ آخری حدیث بڑی خوبصورت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، چاروں طرف آگ جل رہی ہے، حضور کشف کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کچھ عرصے بعد اس قبر سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کریم کیا ماجرا ہے؟ کچھ دن پہلے میں گزرا تھا تو اس قبر میں آگ کا عذاب ہو رہا تھا، آج گزرا ہوں تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بخششوں کے طوائف دیے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمایا اے میرے محبوب یہ جو شخص فلاں جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اس کا ایک بچہ تھا، اس کی امی نے اپنے بچے کو استاد کے پاس بھیجا، جا کے قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ جب وہ بچہ اللہ کے گھر میں آیا اس کے استاد نے اس کو سکھایا کہ پڑھو اللہ، کیا پڑھو؟ اللہ۔ جب اس بچے نے اللہ پڑھا تو اے میرے محبوب وہ رب کو حیا آ گئی، مجھے جلال آ گیا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کر میرا ذکر کرے، میرا نام لے اور میں اس کے والد کو نہ بخشوں،